السلام علیکم۔ پی ڈی ایم کا لاہور کا جلسہ جس نے تقدیر بدلنی تھی پاکستان کی، جس نے پاکستان کی عوام کو یکجا کرنا تھا، اس کے حوالے سے صرف 5 چیزیں ایسی سامنے لانے کی اب ضرورت پیش آ چکی ہے کہ جن کو دیکھنے کے بعد دنیا کو پتہ چل سکتا ہے کہ یہ جو جلسہ ہے کتنا کامیاب تھا، یہ جلسہ کتنا ناکام ہے۔ 5-6 پوائنٹس ہیں بڑے اہم وہ پوائنٹ سن لیں، اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بھیا جلسہ بھی ہوا، لوگ بھی آئے، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون ایک ایسی جماعت ہے کہ جس نے لاہور سے تقریباً 30 لاکھ ووٹ حاصل کیے تھے، اور اس جلسے کے اندر ان کے ساتھ 10 جماعتیں اور بھی تھیں۔ تو جب یہ جلسہ منعقد ہوا، اس جلسے کے حوالے سے جو حقائق سامنے آئے ہیں وہ حقائق میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کے بعد آپ نے خود فیصلہ کر لینا کہ جلسہ کامیاب تھا یا ناکام تھا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ 30 لاکھ ووٹ لینے والی جماعت کے ساتھ اس جلسے کے اندر 10 اور سیاسی جماعتیں بھی کھڑی ہوئی تھی، اور اب تک جتنی بھی رپورٹس سامنے آئی ان سب رپورٹس کے اندر یہی بات کلیئر کی گئی ہے کہ 12,000 سے یا 14,000 سے زیادہ لوگ اس جلسے کے اندر نہیں آئے تھے۔ 12,000 ہوں، 25,000 ہوں، 50,000 ہوں، 75,000 ہوں، 1 لاکھ لوگ بھی اگر اس جلسے کے اندر ہوں تو بھی اتنا بڑا مارجن لینے والی سیاسی جماعت شامل ہو ایک ایسی تحریک کے اندر، اور اس کے ساتھ 10 اور سیاسی جماعتیں شامل ہوں، اور ان کے پاس 1 لاکھ بندہ بھی آ جائے اتنے بڑے جلسے کے اندر، تو بھی ان کی یہ اتنی بڑی کامیابی نہیں تھی۔ اور جہاں پر تو پھر 12 یا 14,000 لوگ آئے، اور ان 12-14,000 لوگوں کا کسی بھی جلسے کے اندر آ جانا یہ کامیابی کی ضمانت سمجھا جاتا ہے یا ناکامی کی ضمانت سمجھا جاتا ہے؟ یہ آپ نے کمنٹ باکس میں ضرور بتا دینا۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، لاہور کے جلسے کے اندر اس سے پہلے ایک جلسہ کراچی میں ہوا پی ڈی ایم کا، اس کے اندر کراچی والوں کے بارے میں بڑے غلط الفاظ بولے گئے۔ اب لاہور میں جلسہ ہوا اور چادر والی سرکار نے جو الفاظ ادا کیے ہیں لاہوریوں کے لیے کہ لاہوری بڑے بے وفا ہوتے ہیں، انہوں نے پہلے بھی پاکستان اور پاکستان بنانے والوں کے ساتھ بے وفائی کی تھی، اسی حوالے سے اور بھی بہت سارے بیان ان کے سامنے آتے رہتے ہیں۔ تو اس طرح کے بیان دینے والی جب ایک سیاسی تحریک لوگوں کے اندر کھڑی ہو کے یہ کہے کہ ہم ملک بچانا چاہتے ہیں، تو لوگ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ آپ لاہور جس کو پاکستان کا دل کہا جاتا ہے وہاں کے لوگوں کو، اور کراچی جس کو پاکستان کا انڈسٹریل ہب کہا جاتا ہے، ان 2 شہروں کے لوگوں کو، ان کے دلوں کو آپ دکھا رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ لوگوں سے ووٹ مانگتے ہیں۔ تو آپ کو سوچنا ہوگا، آپ کو بھی سوچنا ہوگا اور عوام کو بھی سوچنا ہوگا کہ جلسہ کتنا کامیاب تھا یا ناکام تھا کہ ایسے الفاظ یہاں پر ادا کیے گئے جو یقین نہیں کرنے چاہیے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے گھناؤنی چیز سامنے آئی ہے ناظرین وہ یہ ہے، اب اس پہ بندے کو رحم بھی آتا ہے، ترس بھی آتا ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ عابد شیر علی صاحب ہوں یا شہلا رضا صاحب ہوں، یہ پی ڈی ایم کے بڑے اہم رہنما ہیں، اور انہوں نے جو تصویریں اپنے جلسے کی اپلوڈ کی ہوئی ہیں ٹویٹر کے اوپر، ان تصویروں کو بعد میں جب کلیئر کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، مختلف ایجنسیوں کے ذریعے، تو وہ یہی ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے پرانے جو جلسے تھے ان کی تصویریں اٹھا کے لگا رہے ہیں۔ اب پرانے دوسری اپنی اینٹی گروپ کی اگر آپ تصویریں اٹھا کر لگائیں گے اور عوام دکھائیں گے کہ یہ دیکھیں ہمارے پاس اتنی عوام آئی تھی، اور پھر بعد میں یہ راز کھل جائے گا، تو اس بات سے بھی لوگوں کو جو ہے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ جلسہ کتنا کامیاب تھا یا کتنا ناکام تھا۔ اور جو سب سے آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ اس پورے جلسے کو مینیج مریم نواز نے کیا تھا، اور ان کی مینجمنٹ کے اندر ناظرین جتنی بھی انتظامی ان کا یہ جو امتحان تھا، اس امتحان کے اندر وہ کتنی کامیاب ہوئی یا ناکام ہوئی، اس کا ایک ہی پوائنٹ آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ اس جلسے سے کچھ دن پہلے تک بڑے زور و شور سے کمپین چلائی گئی تھی کہ جلسے کی جگہ کے اوپر پانی چھوڑا جا رہا ہے، جلسے کے اوپر رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں، جلسے کے جو گراؤنڈز ہیں ان کو گیلا کیا جا رہا ہے، اور حکومت اچھا نہیں کر رہی ہے۔ لیکن جو جلسہ منعقد ہوا، جب وہاں پر عوام آئی، جب وہاں پر میڈیا آیا پورے پاکستان کا، تو کہیں سے بھی یہ رپورٹ سامنے نہیں آئی کہ لوگوں کو روکنے کے لیے پانی چھوڑ دیا گیا ہے یا رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہیں۔ اب اس طرح کا پروپیگنڈا جب کھل کر اس طرح بے نقاب ہوگا، اور اس سے پہلے جتنی بھی چیزیں سامنے آئی ہیں کسی بھی سیاسی تحریک کے حوالے سے چیزیں سامنے آئیں گی، تو اس کے بعد عوام کو بڑی آسانی ہو جاتی ہے یہ سمجھنے میں بھی اور یہ بات کلیئر کرنے میں بھی کہ جلسہ کتنا ناکام تھا یا کامیاب تھا۔ ان حقائق کو جاننے کے بعد آپ کو اگر لگتا ہے کہ یہ جلسہ ناکام تھا تو بھی آپ نے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ جلسہ کامیاب تھا تو اس کی وجوہات بھی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، تاکہ آپ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ بھی ہم تک آتا رہے۔